بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہر قرآن میں ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معزز اور محترم عالم دین آغا علی حسنین نورانی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں گرین آئلینڈ پروڈکشن آپ کی جانب سے ان کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی۔ آغا تشریف لائے، اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پہ موجود ہیں۔ میں اس بہر قرآن کے لیے، اس بابرکت مہینے میں قرآن کی آیت پر گفتگو کرنے کے لیے آغا علی حسنین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آیت قرآنی پر گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اہلہا واللعنۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، جیسا کہ یہ بات آپ سب کے لیے واضح ہے کہ جس رات کی جانب ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، اہم ترین رات، اور اتنی اہم رات کہ جس کو پروردگار نے اتنی زیادہ امپورٹنس دی، اتنی زیادہ اہمیت دی کہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر پروردگار فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 راتوں سے نہیں کہا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے اگر آپ کیلکولیٹ کرنے جائیں تو تقریباً 83 سال یعنی 83 ایئرس اور 4 منتھس، یہ بنتے ہیں 1000 مہینے۔ 83 ایئرس 4 منتھس، اس کا مطلب یہ کہ ایک انسان کی پوری زندگی، اب تو ویسے ہی ایوریج لائف بہت کم ہو چکی ہے، 40 50 60، 83 کچھ شاذ و نادر لوگ ہیں جو 83 جی لیتے ہیں۔ پروردگار آپ سب کی حفاظت کرے اور آپ کو طول عمر عطا کرے انشاءاللہ۔ تو 83 ایئرز اگر اندازہ کریں پوری زندگی انسان کی، پوری زندگی سے بہتر صرف یہ ایک رات ہے۔ صرف یہ ایک رات انسان کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ اگر اس کو 83 ایئرز نصیب ہو جائیں تب کی بات ہے یہ۔ اس رات پہ کیا کرنا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب میں روایات کا مستفاد اور کنکلوژن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ وقت دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تمام روایات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ روایت کہتی ہے کہ اگر یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس رات میں صدقہ دیا تو وہ 83 ایئرز صدقہ دیتے رہیں اس سے بہتر ہے، اس کے ایکول بھی نہیں ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے یہ نہیں بتایا۔ تو پوری زندگی انسان صدقہ دیتا رہے اور اس ایک رات میں صدقہ دے دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پوری زندگی انسان قرآن کی آیت کو سمجھنے کے اندر وقت صرف کرے اور اس ایک رات کے اندر قرآن کی آیت کو سمجھنے میں وقت صرف کرے۔ پوری زندگی انسان نمازیں بجا لاتا رہے اور اس ایک شب قدر کے اندر 2 رکعت نماز، شب قدر کی اہم ترین اعمال میں سے 2 رکعت نماز، سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ ایک نماز آپ پوری زندگی نماز پڑھتے رہے اس سے بہتر ہو جائے گی۔ تو اندازہ کر رہے ہیں اس ایک آیت کے اندر پروردگار نے کیا کیا سمو دیا ہے۔
پوری زندگی کے اعمال کو پروردگار نے اس ایک آیت کے اندر سمو دیا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر پروردگار کے اذن سے ہر امر، کل امرن، ہر وہ شے کہ جو انسان کی تقدیر، انسان کے قضاء و قدر سے متعلق ہو سکتی ہے، انسان کی زندگی سے متعلق ہو سکتی ہے، انسان کے رزق سے متعلق ہو سکتی ہے، وہ اس رات کے اندر ملائکہ اور روح لے کر نکلتے ہیں. اب مفسرین نے یہاں پر بحث کی ہے کہ ملائکہ تو واضح ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں، لیکن روح سے کیا مراد ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ جبرائیل ہے، ایک قول یہ ہے کہ نہیں، یہ پروردگار کا امر ہے کہ جسے روح کہا جاتا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ، سورہ اسراء کی آیت کو استشہاد بناتے ہوئے، شاہد بناتے ہوئے، ایویڈنس کے طور پر لاتے ہوئے کہا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ. تو اس کے اندر بہرحال ایک بحث ہے کہ روح سے مراد کیا ہے. اتنا طے ہے کہ پروردگار کی جانب سے کوئی شے ہے جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے. اچھا، یہاں پر جو ایک نقطہ انتہائی زیادہ قابل غور ہے وہ یہ کہ پروردگار نے فرمایا تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. جو افراد عربی زبان سے واقف ہیں وہ تو واقف ہیں، لیکن جو ناظرین اور سامعین اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ عربی زبان کے اندر گرامر کے اعتبار سے پاسٹ ٹینس کے لیے ایک الگ صیغہ اور الگ لفظ ہے، اور فیوچر ٹینس کے لیے ایک الگ لفظ اور الگ صیغہ ہے. پروردگار نے اسی سورہ میں ابتدا میں کیا فرمایا تھا؟ انا انزلنا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. یہ انزلنا ماضی کا صیغہ ہے، فیوچر پاسٹ ٹینس ہے. نازل کر دیا، ایسا نہیں ہے کہ اب نازل ہوگا، نہیں، نازل کر دیا. لیکن آگے جا کے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ تنزل الملائکہ، ملائکہ کو نازل کر دیا نہیں، ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. بہت اہم نقطہ ہے اس آیت کے اندر، اس سورہ کے اندر. پیچھے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کر دیا، آگے کہا جا رہا ہے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. یعنی قرآن تو ایک بار نازل ہو چکا ہے، لیکن ملائکہ ہر سال نازل ہوں گے اس لیلۃ القدر میں. اور کیا لے کر نازل ہوں گے؟ کل امر، ہر شے لے کر آئیں گے. جب پروردگار کی جانب سے ہر شے لے کر آئیں گے تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ کوئی صاحب امر موجود ہو کہ جس کے پاس یہ چیزیں آئیں گی. اور یہ روایات سے مستفاد بیان کر رہا ہوں کہ وہ کون ہے کہ جس کے پاس ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں تمام امور کو لے کر. کہا کہ وہ زمانے کا امام ہوتا ہے، ہر وقت کے زمانے کا امام ہوتا ہے. یعنی امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے اندر ملائکہ اور روح امام صادق علیہ السلام کے پاس آتے تھے. امام رضا علیہ السلام کے دور میں ملائکہ اور روح امام رضا علیہ السلام کے پاس آتے تھے. امام عسکری علیہ السلام کے دور میں ملائکہ اور روح امام عسکری پر نازل ہوتے تھے. اور غیبت کے زمانے میں، یعنی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک اکثر من 1100 سال سے زیادہ ہو گئے، اس تمام دورانیے کے اندر ہر سال ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. لیکن کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر نازل ہوتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ اس اعتبار سے انتہائی اہم ترین سورہ، انتہائی اہم ترین آیت کہ جس کے اندر پروردگار یہ فرماتا ہے کہ زمانے کے امام پر نازل ہوتے ہیں. جب زمانے کے امام پر نازل ہوتے ہیں تو اس رات کی اہمیت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے اور آپ کا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ریلیشن، تعلق، ارتباط کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے. کیونکہ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا اتنا زیادہ ہم اس رات کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو سمیٹ پائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت.